الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول حتى يأتي بإذن الله لكل أجل كتاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعہ کے بعد انشاءاللہ مجلس سے نکاح کا انعقاد ہوگا. ایسے موقع پر عموماً نکاح سے تعلق رکھنے والی جو شرعی ہدایات ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں. یہ جو باتیں عموماً بیان کی جاتی ہے اس کا تعلق صرف جس مرد اور عورت کا نکاح ہو رہا ہے خاص انہی کے ساتھ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں سب کے لیے مفید ہوتی ہیں. جو نکاح کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، جن کے نکاح باقی ہے ان کے لیے بھی، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی. اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، اس کا کوئی حکم بھی انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت، اس کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے. اگر اس کی فطرت صحیح ہے تو اس کو شریعت کا ہر حکم اس کی فطرت اور طبیعت کے مطابق معلوم ہوگا. اسی لیے انسان میں جو فطری تقاضے ہیں، جو طبیعی جذبات ہیں، اس کو کچلنے کا، اس کو پورا نہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا. ہاں، راستے بتلائے گئے، کچھ شرطیں رکھی گئی. اپنے ان فطری تقاضوں کو اس طرح پورا کیجیے. کھانے کا فطری تقاضا ہے اس کو پورا کیجیے، پینے کا فطری تقاضا ہے اس کو پورا کیجیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں شہوت کا مادہ بھی رکھا ہے، جس کے نتیجے میں نر کا میلان ہوتا ہے مادہ کی طرف، مرد کا میلان ہوتا ہے عورت کی طرف، اور عورت کا میلان ہوتا ہے مرد کی طرف. یہ ایک فطری تقاضا ہے. اور صرف انسانوں میں نہیں، یہ تقاضا اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں میں رکھا ہے. پرندوں میں بھی رکھا ہے، چرندوں میں بھی رکھا ہے، درندوں میں بھی رکھا ہے.
اور اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ ترغیب دی گئی۔ دیگر مذاہب میں عیسائیت کو لے لیجیے، ہندو دھرم کو لے لیجیے، ان میں بھی دھرمچاریہ ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس میں انسان کے فطری تقاضوں کے کچلنے کو اچھا قرار دیا گیا ہے۔ عیسائیت میں رہبانیت کو اچھا قرار دیا گیا کہ آدمی اپنے فطری تقاضوں کو کچلے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایسا شخص اپنے پروردگار کے، اپنے پیدا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایسی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا، اپنے پروردگار کے نزدیکی فطری تقاضوں کو کچلنے میں نہیں رکھی گئی، ان کو پورا کرنے میں رکھی گئی ہے۔ ہاں، پورا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے پابندی صرف اتنی ہے کہ ہم ان فطری تقاضوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کریں۔ تو نکاح جو ایک فطری تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، میلان تقریباً ہر مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف ہوتا ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تم ان تقاضوں کو کچلو تو بہت سے لوگ اس کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہا، اجازت دی، بلکہ اس کی ترغیب دی۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ لوگوں، جو عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی، جس عورت کو تم پسند کرو اس سے تم نکاح کرو، چاہے تو ایک، چاہے تو دو، چاہے تین، چاہے چار۔ ہاں، البتہ اگر ان چار عورتوں میں، ایک سے زیادہ عورتوں میں عدل اور انصاف کے تقاضے کو تم پورا نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ ہمارے معاشرے میں ایک ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے اور وہی مناسب بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے اجازت دی، بلکہ ترغیب دی، نکاح کرنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے امتی کو ترغیب دی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو اپنی بیوی کے اخراجات کو، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہو، اس کی مہر ادا کر سکتا ہو، اس کے نان نفقے اور اخراجات کو پورا کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ ترغیب دی گئی، اور فوائد بھی آپ نے بتلائے کہ نکاح کرنے کے نتیجے میں انسان کی نگاہ بھی نیچی رہتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے ترغیب دی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، بلکہ آپ نے خود نکاح کو اپنا طریقہ اور اپنی سنت بتایا۔ یہ حدیث عامتاً نکاح کے خطبے میں پڑھی بھی جاتی ہے، وَتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اس حدیث کی پوری تفصیل بخاری شریف میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، ان سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے گھریلو حالات معلوم کرنے کے لیے، اس لیے کہ صحابہ کا تو یہی جذبہ ہوتا تھا کہ اپنی زندگی جتنی ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے۔ آپ جو کرتے ہیں وہی ہم کریں، آپ جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بجا لائے، آپ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر صحابی کی طبیعت، اس کی سوچ، اس کی فکر یہی رہتی تھی۔ تو گھر کے باہر کی جو زندگی آپ کی تھی وہ تو یہ حضرات دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، مسجد میں، صحابہ کے مجمع میں، لیکن آپ کے گھریلو کیا حالات ہیں، آپ گھر میں کن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ 3 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ ام المومنین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کی کچھ تفصیل بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کے اعمال بڑی مقدار میں محنتوں والے، مشقتوں والے، مجاہدے والے سامنے آئیں گے، یہی سمجھ کر اپنے ذہن میں یہ سوچ کر حاضر ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھریلو جو حالات تھے، اعمال تھے، وہ بتائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور گھر میں آتے ہیں
تو جیسے ایک انسان گھر میں آتا ہے، گھریلو کام کاج میں شامل ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرتا ہے، رات کے کچھ حصے میں آرام کرتا ہے، کچھ حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ مہینوں کے کچھ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ دنوں میں آپ افطار کرتے ہیں. یہ تفصیلات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان تینوں صحابہ کو بتلائی تو بخاری شریف میں کہ فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کو کم سمجھا. ان کے ذہنوں میں جو خیال تھا وہ یوں سوچ کر آئے تھے کہ ہمیں یوں جواب ملے گا، آپ تو رات رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، آپ اکثر و بیشتر روزہ رکھتے ہیں. یہ جو ان کے ذہنوں میں ایک خیال تھا، اس کے خلاف جب ان کے سامنے جواب آیا تو انہوں نے ان اعمال کو کم سمجھا. اب آدمی کی فطرت ہے کہ جس سے اس کو عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جب اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی بات اگر اس کی سوچ اور اس کے فکر کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اس میں تعویل کرتا ہے. چنانچہ ان تینوں حضرات نے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس تقلیل عمل میں یہ تعویل کی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو جہنم کے کگار پر ہے، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہیں حضور کے گھر کے پاس ہی یہ حضرات آپس میں بات چیت کرنے لگے. چنانچہ وہی ایک نے، ان تین میں سے ایک نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا کہ میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے یہ اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزے کے بغیر نہیں رہوں گا، بس زندگی بھر روزے ہی رکھتے رہوں گا. اور تیسرے نے اپنے اس جذبے کا اس طرح اظہار کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اپنے آپ کو عورتوں سے علیحدہ رکھوں گا. اب یہ تینوں اپنے ان جذبات کا اظہار کر کے وہاں سے روانہ ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پوری ان کی گفتگو سنی تھی. جب کچھ دیر کے بعد حضور اپنے گھر پر پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ تین صحابہ آئے تھے، ان کے نام بھی حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عثمان ابن مظعون ہیں، اور تیسرا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتلائی کہ اللہ کے رسول ابھی یہ تین صحابہ آئے تھے، آپ کے اعمال کے بارے میں معلوم کیا. جب میں نے تفصیل بتلائی تو وہ تینوں اپنے ان جذبات کا اس طرح اظہار کر کے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ یہ ذہنیت کو بدلنا چاہیے. گویا اپنے نفس کو کچلنا، شرعی تقاضوں کو، طبعی تقاضوں کو کچلنا، اس کو یہ لوگ اتنی اہمیت دے رہے ہیں. اس ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے. میرا جو طریقہ ہے، میرا جو مزاج ہے، جس پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کامیابی رکھی ہے، اس کی رہبری ضروری ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں خطاب فرمایا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو بھی میں نے خطبے میں پڑھے، اما واللہ انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، کہ لوگوں اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور تقوی کے تقاضوں پر عمل کرنے والا تم سب کے مقابلے میں میں ہوں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خشیت تھی، آپ کی جو معرفت تھی، آپ کے جو تقوی کا معیار تھا، آپ سے پہلے نہ کوئی اس معیار کو پہنچ سکا، نہ آپ کے بعد کوئی پہنچ سکے گا. اور جس کو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اتنی خشیت اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت، اس سے خوف اور اس کی خشیت جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، تم میں سے کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. لیکن پھر بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت اور تقوی کا تقاضا وہ نہیں ہے جو تم نے ظاہر کیا تھا. رات بھر میں نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، عورتوں سے علیحدہ رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے خشیت اور تقوی کے تقاضے یہ نہیں ہیں، بلکہ خشیت اور تقوی کے تقاضے وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. چنانچہ میں کیا کر رہا ہوں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا، وَلَكِنِّي اصلی و ارقد و اصوم و افطر و اتزوج النساء. میں تو رات کے کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کچھ حصے میں سو بھی جاتا ہوں.
میں کچھ مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کچھ دنوں میں بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں. اور پھر اخیر میں آپ نے فرمایا وَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میں نے کیے. آپ نے اپنا یہ طریقہ ظاہر کرنے کے بعد پھر فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میرے طریقوں سے، میری سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو نکاح کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بتلایا، سنت بتلایا. اسی لیے یہ حدیث عامتاً نکاح کے خطبے میں پڑھی بھی جاتی ہے وَتَزَوَّجُ النِّسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اصل چونکہ یہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اس نے انسان کے فطری اور طبعی تقاضوں کو پورا کرنے کی اجازت دی، بلکہ اس کی ترغیب دی. قرآن نے بھی ترغیب دی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے ترغیب دی، اپنے عمل سے ترغیب دی. اب یہ نکاح والا عمل کس طرح بہتر سے بہتر بنے، کس طرح اس میں خیر آئے، کیسے اس میں برکتیں آئے، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے واضح کر دیا. اس لیے کہ اگر آپ رہبری نہ کرتے تو میں اور آپ اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنے عقل سے، اپنی سمجھداری سے خیر اور برکتوں کو نہیں پا سکتے تھے. آج دیکھ لیجیے حضور کی تعلیمات ہونے کے باوجود لوگ اپنی منمانی سے جب اس نکاح والے عمل کو کرتے ہیں تو خیر اور برکت ایسے نکاح سے دور ہی رہتی ہے. خیر اور برکت تو نکاحوں میں اسی وقت آئے گی جب اس نکاح کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیا جائے. چنانچہ آپ نے نکاح میں خیر اور برکت کیسے آئے گی، بہت مختصر الفاظ میں چھوٹی سی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً. آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے یہاں ہونے والے نکاح میں برکت ہو، اسی لیے تو نکاح مسجدوں میں رکھے جاتے ہیں، مصلیوں کی حاضری میں نکاح کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی اس نکاح میں خیر آئے، اس نکاح میں برکت آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح میں خیر آنے کے لیے اور نکاح میں برکتیں آنے کے لیے بہت آسان نسخہ اپنی امت کو بتایا. چونکہ آپ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. قیامت تک آنے والے انسان آپ کی امت ہے. اب اس میں مالدار بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں شہری بھی ہوں گے، دیہاتی بھی ہوں گے. اگر آپ نکاح میں برکت کا کوئی ایسا طریقہ بتاتے جو سب کے لیے آسان نہ ہوتا تو پھر ان امتیوں کے لیے تو حسرت رہ جاتی کہ اللہ کے رسول نے تو نکاح میں برکت کے لیے یہ طریقہ بتایا اور ہم تو وہ طریقے کو حاصل کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ کہا جاتا کہ نکاح میں برکت اس وقت آئے گی جب یہ نکاح کا انعقاد حرمین شریفین میں ہوگا، تب حرمین شریفین میں جا کر نکاح کرنے والے کتنے مسلمان ہوں گے، مشکل ہو جاتا. اگر یہ کہا جاتا کہ نکاح میں برکت اس وقت آئے گی جب اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو، پورے محلے کو، پورے شہر کو دعوت دی جائے تب جا کر اس میں برکت آئے گی، تو کتنے لوگ اس کو پورا کر سکتے تھے. آپ نے ایسا بہترین نسخہ بتایا کہ ہر امتی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، بڑی آسانی سے اپنے یہاں ہونے والے نکاح میں برکت کو لا سکتا ہے. بس ضرورت اس نسخے کو اپنانے کی ہے، اس طریقے کو عملی جامہ پہنانے کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور وہ بہت آسان نسخہ ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت نکاح میں اس وقت آتی ہے جب اس نکاح میں خرچ کم سے کم کیا جائے. ایسرہ مؤونتاً، جتنا کم خرچ والا نکاح ہوگا اتنی اس میں برکت آئے گی. تو ہم خرما، ہم ثواب والا معاملہ ہوا کہ امت کے پیسے بھی کم خرچ ہو اور برکت بھی زیادہ سے زیادہ نصیب ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے نکاح بہت سادہ کیے. آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ اکرام کے نکاح بہت سادہ ہوئے. تفصیلات حدیث کی کتابوں میں ہیں. آج امت کو یہ سادگی لانے کی ضرورت ہے. غیروں کے طریقے جو ہم نے اپنا لیے ہیں اس کی وجہ سے امت سنت سے دور ہو گئی، اور جتنی سنتوں سے دوری ہوگی اتنی خیر اور برکت سے دوری ہوگی. زیادہ سے زیادہ خرچ کا معاملہ اور حد سے زیادہ اہتمامات، اتنے کپڑے ہونے چاہیے، اتنی دعوت ہونی چاہیے، اتنی تیاریاں ہونی چاہیے،
یہ سب تکلفات کی شریعت نے اجازت نہیں دی، نہ اس کی ترغیب دی۔ سادہ سے سادہ نکاح اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ آج اس نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور خاص کر جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ثروت سے، دولت سے نوازا ہے، ان کو خصوصیت کے ساتھ اس نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک غریب آدمی اس سنت پر عمل کرے گا، لوگ اس کو اس کی مجبوری سمجھیں گے کہ یہ کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، وہ اگر حضور کی اس سنت پر عمل کرے اور لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کرے سادگی والے نکاح کا، تو یہ ہو سکتا ہے بہت سو کی زندگیوں پر اثر انداز بن جائے، اور امت کے لیے اور امت کے لوگوں کے لیے نکاح کا معاملہ کتنا آسان ہو جائے۔ آج کتنے نکاح محض ان ضروری اخراجات جو ہم نے اپنے طور سے ضروری سمجھ لیے ہیں، کتنوں کے نکاح رکے ہوئے ہیں، کتنی بیٹیاں اپنے گھروں پر ویسے ہی بغیر نکاح کے رہ رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جتنی سادگی سے نکاح کرو گے اتنی خیر اور برکت اس میں آئے گی۔ آج مسلمان یوں سمجھتا ہے مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، جتنے چاہے جتنے دنوں کی دعوتیں رکھنا چاہوں رکھوں، جس طرح چاہوں خرچ کروں۔ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مالداروں کو بھی جو اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال ان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح ہمیں کمانے کے معاملے میں پابند بنایا گیا کہ حلال طریقے سے کمائیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، ایسے ہی خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیں آزادی نہیں دی گئی کہ جہاں چاہو خرچ کر لو۔ پابند بنایا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے اپنی ضرورتوں میں ضرورت کے مطابق خرچ کرو، اللہ کی رضامندی والے راستے میں خرچ کرو۔ آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جہاں چاہو وہاں خرچ کر لو۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جو ہر انسان کو 5 سوالوں کے جواب دینے، اور آپ نے بھی تعلیم میں سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن پروردگار کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ وہ 5 چیزوں میں 5 سوالات میں 2 سوال کا تعلق مال سے ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ مال کہاں سے کمایا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر حرام کمایا تو جواب کے لالے پڑ جائیں گے، مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ اور ساتھ میں ایک سوال اللہ تعالیٰ یہ بھی کریں گے کہ جو روزی ہم نے دی تھی، جو مال تم نے کمایا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو خرچ کرنے کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج بہت سے لوگ اسی غلط فہمی میں، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی یہ فضول خرچی کیوں کی جا رہی ہے، تو بعض جواب دینے والے جواب دیتے ہمارا مال ہے، ہم مالک ہیں، ہماری مرضی کے مالک ہیں، جہاں چاہے خرچ کرے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ہم نے غلط جگہ پر مال کو خرچ کیا، گناہ کے کاموں میں مال کو خرچ کیا، یا جہاں ضرورت تھی وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا، کل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ کی تعلیمات سے نسخے کو سمجھا تھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا تھا، بہت مالدار تھے۔ انہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مقدار میں مال دیا تھا، حتیٰ کہ ان کا لقب بھی ہو گیا تھا غنی۔ عثمان غنی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تو صرف عثمان ہے، غنی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مال کی نعمت سے نوازا تھا، اس لیے لوگ ان کو غنی بھی کہتے ہیں، عثمان غنی۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر آتا تھا تو آپ کبھی کسی ضرورت مند کو منع نہیں فرماتے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کبھی آپ یوں کہتے کہ قرض لے لو، اپنی ضرورت کو پورا کر لو، جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ مال دیں گے تو ہم آپ کے قرضے کو ادا کر دیں گے۔ اور کبھی آپ یہ رویہ بھی اپناتے تھے کہ ضرورت مند آیا، آپ کے پاس اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اپنے مالدار صحابہ میں سے کسی کے پاس بھیج دیتے تھے، اور اس ضرورت مند کو یوں کہتے تھے کہ فلاں مالدار صحابی کے پاس چلے جاؤ اور ان کو کہنا کہ میں نے بھیجا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اپنی ضرورت کو ان کے سامنے رکھنا، وہ پورا کر دیں گے۔ اور صحابہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ جب کوئی شخص حضور کے حوالے سے آتا تھا اپنی ضرورت کو لے کر تو کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔
چنانچہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند شخص آئے صحابی، اور انہوں نے اپنی ضرورت کو حضور کے سامنے بیان کیا۔ اب اس وقت آپ کے پاس ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو آپ نے حضرت عثمان کا حوالہ دیا کہ تم اپنی ضرورت کو حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور پیش کرو اور بتانا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اب یہ ضرورت مند شخص جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے تو اتفاق کی بات کہ رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ جب حضرت عثمان کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے کچھ زور سے آواز آ رہی ہے غصے کی۔ اب یہ ضرورت مند شخص ٹھٹک گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے غور سے سنا کہ کیا ہو رہا ہے، تو جب سنا تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان اپنے گھر والوں کو اس بات پر تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ چراغ کی بتی کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے، اس میں تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ بجلیاں تو تھی نہیں، رات کے وقت میں یہی چراغ جلائے جاتے تھے، بتیاں ہوتی تھی جو تیل میں ڈوبی رہتی تھی اور اسی سے روشنی ہوتی تھی۔ تو گھر والوں نے اس بتی کو تھوڑا زیادہ اونچا کر دیا تھا، جس کی بنا پر تیل زیادہ خرچ ہو رہا تھا۔ تو حضرت عثمان اس پر ٹوک رہے تھے کہ تم نے یہ بتی کو زیادہ اونچا کیوں کیا ہے، تو تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ ابھی آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ تو ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ بھئی جو شخص اپنی بیوی کو ذرا سی چراغ کی بتی کو اونچا ہونے پر اتنا ڈانٹ رہا ہو، ٹوک رہا ہو، وہ میری ضرورت کو کیا پورا کرے گا؟ اور بیوی بھی کون؟ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آئی ہے، حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم۔ تو حضور کی بیٹی ان کے نکاح میں، اور وہ اتنی ذرا سی بات پر ڈانٹ رہے، تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو اس شخص کے تو حوصلے ہی پست ہو گئے کہ میں کیا اپنی ضرورت اسے شخص کے سامنے بیان کروں جو اتنی معمولی بات پر تنبیہ کر رہا ہو۔ تو وہ بجائے حضرت عثمان کے پاس جانے کے واپس آ گئے۔ اب حضور کا یہ بھی معمول تھا کہ اگر کسی ضرورت مند کو کسی کے حوالے کیا ہو تو بعد میں پوچھتے تھے کہ بھئی کیا ہوا، ہم نے جو بھیجا تھا تمہارا وہ کام بنا یا نہیں، ان صحابی نے تمہاری اس ضرورت کو پورا کیا یا نہیں۔ ان سے بھی حضور نے پوچھا۔ انہوں نے پورا ماجرا جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول میں گیا تھا آپ کی ہدایت کے مطابق، لیکن وہاں تو میں نے دیکھا کہ اس طرح کا ڈانٹ اور تنبیہ ہو رہی، تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنی ضرورت ایسے شخص کے سامنے بیان کروں۔ حضور نے کہا نہیں جاؤ۔ تو اب دن کے وقت گئے، حضرت عثمان سے اجازت لی، جا کر اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ جتنی ضرورت تھی حضرت عثمان نے اس سے بہت زیادہ دیا فوراً ہی۔ اب یہ شخص پریشان ہو گیا اور اس نے رات والا قصہ سنایا کہ آپ تو بتی کے ذرا سے اونچا ہونے پر اتنا ڈانٹ رہے تھے، تو میں تو یہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میری ضرورت تو زیادہ آپ کیسے پورا کریں گے، اور آپ نے تو ضرورت سے بہت زیادہ دیا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب مجھے اور آپ کو یاد رکھ کر زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بندے خدا تو ہم کو سمجھا ہی نہیں، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ اس کے رسول نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، جہاں اجازت دی وہاں ہم پورا مال خرچ کر دیں گے، لٹا دیں گے، اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں ایک پائی بھی خرچ کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو شریعت نے فضول خرچی بتایا ہے، وہاں ایک پائی بھی ہم خرچ نہیں کریں گے۔ جب ضرورت کم بتی میں پوری ہو رہی ہے، تیل کم جلنے سے بھی پوری ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اپنی گھر والی کو اس پر تنبیہ کی کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اور تم ضرورت مند ہو، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اگر وہاں مال کی بڑی مقدار خرچ کرنے کی بھی نوبت آئے، ہم ذرا برابر بھی جھجکیں گے نہیں، ضرورت کو پورا کریں گے۔ بہرحال تو یہ سبق مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص کر اہل ثروت کو، اہل دولت کو، کہ یہ مال اور دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے، امانت ہے، اس کو وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ فضول خرچی سے اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے سے منع کیا ہے، تو نکاح کے معاملے میں بھی فضول خرچی سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے۔ جس نکاح میں جتنی سادگی ہوگی، جتنا کم خرچ ہوگا، آپ یقین کیجیے اتنی اس میں برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔